بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آتاه الله مالا فلم يؤد زكاته مثل له ماله يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزميه يعني بشدقيه ثم يقول: أنا مالك أنا كنزك. ثم تلا: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہو اور وہ شخص اس مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کے مال کو قیامت کے روز اللہ جل شانہ زہریلے گنجے سانپ کی شکل دے دے گا۔ اس کا مال زہریلے گنجے سانپ کی شکل اسے دے دی جائے گی، جس کے منہ کے دونوں اطراف میں نقطے ہوں گے، گڑھے ہوں گے یا نشان ہوں گے، یا اس سانپ کی دو کچلیاں ہوں گی، کاٹنے والے دانت ہوں گے۔ اس کو قیامت کے دن، اس سانپ کو قیامت کے دن اس شخص کے گلے میں توق کی طرح ڈال دیا جائے گا اور وہ توق بن جائے گا۔ پھر وہ سانپ اس کی دونوں بانچھوں کو پکڑ لے گا، منہ کی دونوں بانچھوں کو پکڑ لے گا اور کہتا جائے گا: میں ہی وہ تمہارا مال ہوں، میں ہی وہ تمہارا خزانہ ہوں جس کو تم جمع کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور اس کے بعد تائید کے طور پر قرآن کریم کی آیت تلاوت فرمائی کہ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس مال پر جو اللہ نے ان کو دیا ہے، وہ لوگ اس بخل کو اپنے لیے خیر کا ذریعہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ ان کے لیے بہت بڑا شر ہے، بہت بڑی برائی ہے۔ قیامت کے دن اس بخل کو ان کے گلے میں توق بنا دیا جائے گا۔ توق کیسے بنایا جائے گا؟ اس کی تشریح حدیث کے اندر ہے، سانپ کی شکل میں۔ میرے دوستو، اللہ جل شانہ نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ماں کے پیٹ سے ہم آئے، ہمارے پاس کوئی ایک دھجی بھی نہیں، لیکن اللہ نے ہمیں دنیا کے اندر سب کچھ دیا۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ جل شانہ نے مال دیا اور یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم اس مال میں سے، میرے دیے ہوئے مال میں سے کچھ خرچ کرو، بعض حصہ، کچھ حصہ، سارا نہیں، خوش دلی کے ساتھ خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کی ترغیب بھی دی، جیسا کہ میں نے گزشتہ کل حدیث سنائی۔ اور جو شخص اس کے اوپر عمل نہ کرے اور اپنے مال پر خود سانپ بن کر بیٹھ جائے، خود بھی فائدہ نہیں اٹھاتا، ایسا شخص دوسروں کو بھی فائدہ نہیں دیتا۔ اس مال کے اوپر اللہ کا حق ہے، اور اللہ کا حق اللہ نے یہ کہا ہے کہ فقیروں کے، مسکینوں کے اور ضرورت مندوں کے ہاتھوں میں دیا جائے۔ اس کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس جو کچھ بھی مال ہے، سونا چاندی کی شکل میں ہے اور تجارتی سامان کی شکل میں ہے، روپے پیسے کی شکل میں ہے، گھر میں ہے یا بینکوں میں ہے، لاکروں میں ہے، تمام چیزوں کا حساب کرنا چاہیے، اور اس سلسلے میں علماء سے رہنمائی لینی چاہیے کہ میں اپنی زکوٰۃ کیسے نکالوں، اور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یقین کریں کہ آپ اگر اپنے مال کی صحیح طور پر زکوٰۃ نکالیں گے تو آپ کے مال میں بڑھوتری ہوگی، کمی ہرگز نہیں ہوگی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے ان احکام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد للہ رب العالمین۔